مشرق وسطیٰ میں بڑھتی شدت پسندی کی وجوہات۔ اسلامی دہشت گردی کی اصطلاح تقریباً 50 سال پرانی ہے اور تب خودکش حملوں کے نظریے سے کوئی بھی آگاہ نہیں تھا۔ چونکہ آج ہر فورم اور سطح پر ان دو اصطلاحات کی گونج ہے، مغرب جانتا ہے کہ دنیا میں بڑھتی شدت پسندی کی حقیقی وجہ کیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ مغربی سامراجیت یعنی امپیریلزم ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے پچھلی صدی سے مغربی دخل اندازی نے ایسا ماحول تشکیل دیا جس سے وہاں کے عوام کے اندر بڑھتے ہوئے مغرب مخالف جذبات کو عروج تک پہنچا دیا گیا۔ اسی ماحول کا نتیجہ آج داعش کی شکل میں سامنے ہے، جو عراق پر امریکی جارحیت کا رد عمل ہے۔ اسلامی دہشت گردی کی تاریخ پرانی نہیں، مگر مغربی سامراجی نظام کی تاریخ 500 سال پرانی ہے، جس کے خلاف لوگ صدیوں سے مسلسل جارحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کو موجودہ زمانے میں دہشت گردی کا نام دیا گیا ہے۔ امریکہ میں اپنی نسل کشی کے خلاف ریڈ انڈینز کا دفاعی اقدام اور مغربی اقوام کی خدمت کے لیے امریکہ لے جائے جانے والے سیاہ فام غلاموں کی بغاوتوں کی تاریخ اس کا ثبوت ہے۔ مغربی سامراجیت کی تاریخ کنگھالیں تو جنوبی مشرقی ایشیا میں فلپائنی باشندوں نے پہلی بار جارحانہ طور پر ہسپانوی سامراجیت کے خلاف مزاحمت کی، اور دوسری بار 1898 میں اس قوم نے تب جارحانہ انداز اختیار کیا جب امریکہ دنیا کا سامراجی حاکم بن گیا تھا اور انہیں نام نہاد مہذب بنانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ مگر فلپائنیوں کی بدقسمتی تھی کہ اس وقت کے صدر ولیم نے جب ان کی بھلائی کے لیے یہ اعلان کیا کہ فلپائنی خود حکومت کرنے کے لیے نااہل ہیں اور ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں کہ یہاں قبضہ کر کے ان فلپائنیوں کو تمدن سکھائیں، ان کی تربیت کریں، مہذب بنائیں اور عیسائیت میں داخل کریں، مگر امریکہ کی اس نئی رعایا نے اس امریکی پیشکش سے فائدہ اٹھانا ضروری نہ سمجھا اور جنگ و جدل کی راہ اختیار کی۔ انہی دنوں یعنی 18ویں صدی کے اواخر میں جنوبی افریقہ میں زولو قبیلہ برطانوی فوجوں سے خونی مزاحمت میں مصروف تھا، جو ان جاہلوں کو مہذب بنانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھے۔ جس طرح آج مغربی سامراجیت کے خلاف مزاحمت کرنے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اسی طرح تب آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو وحشی کہا جاتا تھا، اور یہ لیبل لگا کر ان پر اپنی تہذیب، حکمرانی، اقدار اور مذہب عیسائیت مسلط کیا جاتا تھا۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں، ورنہ ان مغربی اقوام کی دنیا کو نام نہاد تہذیب سکھانے کی کوششوں کی فہرست بہت طویل ہے، اور یہی مغربی جارحیت مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس خطے میں مغربی اثر و رسوخ کو تقویت ہی پچھلی صدی میں ملی، ورنہ اس سے پہلے خلافت عثمانیہ کے رعب و دبدبہ کی وجہ سے مغرب میں اتنی جرأت ہی نہ تھی، مگر محلاتی سازشوں میں مغربی اقوام کا کبھی کوئی ثانی نہیں رہا اور نہ آج تک ہے۔ مغربی اقوام مشرق وسطیٰ کے لوگوں کو اس طرح اپنے ڈھب میں لانے میں ناکام رہی ہیں جس طرح انہوں نے باقی دنیا کے ممالک کی عوام کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنا رکھا ہے۔ شروع میں امریکی سامراجیت نے یہاں بھی روایتی نوآبادیاتی نظام کی صورت اختیار کی، یعنی براہ راست حکومت، مگر دوسرے ممالک میں امریکیوں نے عوام میں بڑھتی بیداری کی وجہ سے جدید نوآبادیت کو اپنایا، اور اس طریقہ کار کو کامیاب بنانے میں امریکہ کی مدد مختلف بین الاقوامی اداروں نے کی، جن میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور عالمی بینک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ کی خفیہ ایجنسیز کی پلاننگ کے تحت مسلم ممالک میں کروائی جانے والی جنگیں اور فوجی بغاوتیں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ انسانی حقوق کا دعوے دار مغرب اگر چاہے تو ان تاریخی حقائق کی مدد سے اپنی غلطی تسلیم کر کے دنیا کو پرامن بنا سکتا ہے، اور دنیا میں آنے والی نسلوں کو بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے لیے ایک محفوظ ماحول فراہم کر سکتا ہے۔ لیکن مغرب اور اہلیان مغرب سے ایسی توقع رکھنا بے سود ہے۔